اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب نبی علیہ السلام کے علیہ کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم شریف کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ فرمایا جس نے محرم کا ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 30 روزے رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کم از کم یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور آقا علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو لوگ یہ روزہ معمول کے ساتھ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ عطا فرمایا، فتح عطا کی۔ اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا رتبہ عطا فرمایا۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس دن میں اللہ رب العزت نے آسمان سے پکا پکایا من و سلوہ نازل فرمایا۔ تو جب آقا علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کی اس بات کو دیکھا، حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں کہ ہم اس دن کی قدر کریں، اس دن کا احترام کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور حضور کے صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں تاکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل ہو جائے۔ بہرحال آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، خبردار نہ کہو، کیا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے رستے میں شہید ہو جائے، جو میرے رستے میں قربان ہو جائے، خبردار اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، ان کو بولیے مردہ نہ کہو، بل احیاء، اللہ فرماتا ہے وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو، تمہیں اس بات کی خبر نہیں۔ اب یہاں پر شہید کی عظمت بیان کی گئی، شہادت کا رتبہ بیان کیا گیا، شہید کا مقام بیان کیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ تو پتہ چلا کہ جو شہید کو مردہ کہے قرآن کی نص کے مطابق وہ شخص عقل سے خالی ہے، وہ شخص بے شعور ہے، اس کو کسی بات کی خبر نہیں ہے کہ جو شہید کو مردہ کہے۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا، ایک اور آیت سنی۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا،
جن پر تو نے بولیے انعام کیا، ان لوگوں کے رستے پر چلا۔ اب انعام کن لوگوں پر کیا؟ اسی آیت کی تفسیر سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار درجے، کتنے؟ چار درجے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ چار لوگوں کے درجات بتائے۔ پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا درجہ سچوں کا، تیسرا درجہ شہیدوں کا، چوتھا درجہ نیک لوگوں کا۔ فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائے جو تیسرے درجے والے ہیں شہید، تیسرے درجے والے شہید ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تیسرے درجے والے شہید زندہ ہیں، تو اندازہ لگائیں جو پہلے درجے پر جو نبی ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ نکتہ ہے، بات سمجھنے والی۔ جن کا مقام تیسرے درجے پر ہے، جو شہداء ہے، ان کے بارے میں تو مالک فرمائے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اور جو پہلے درجے پر صدیقین ہے، پتہ چلا شہید بھی زندہ ہے، صدیقین بھی زندہ ہے، اور اللہ کے سوالات نبی بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اسی واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے میری ذات پہ درود پڑھا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی آپ کی ذات تک درود و سلام پہنچے گا؟ وہاں علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرا امتی جہاں بھی میری ذات پر درود پڑھے، میں محمد اپنے غلاموں کا درود سنتا بھی ہوں، اپنے غلاموں کو پہچانتا بھی ہوں۔ حدیث پاک اسقم صلاۃ اہل محبتی وانا عارفہم، فرمایا جہاں بھی ہوگا اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ ساتھ اگلی بات جو حضور نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا، وہ نبیوں اور ولیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں میرے دوستو جن کو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس بات کا شعور ہم نہیں رکھتے، اس بات کا ادراک عام بندوں کو نہیں ہے۔ جبکہ ایک عام بندے کی قبر کا عالم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی عام مومن قبر میں جاتا ہے، فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور منافق کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں، ابھی محرم شریف کے دنوں میں آپ جائیں گے، اللہ جانے کی توفیق دے، بعض اوقات بارشیں اتنی نازل ہوتی ہیں کہ قبریں بیٹھ جاتی ہیں۔ ابھی جب قبریں بیٹھتی ہیں تو کیا کبھی آپ کو قبر میں سے پھول نظر آئے؟ کبھی پھولوں کی خوشبو، کبھی کوئی ایسا معاملہ جو باغات کے اندر ہوتا ہے، کوئی قبر کے اندر آگ کا شعلہ نظر آیا ہو؟ نہیں نظر آتا۔ جبکہ حضور کو فرما رہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، منافق کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو بھی اتنی قبریں ہیں تو پھر قبروں میں سے نہ پھول نظر آتا ہے نہ آگ کا شعلہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا باغ ہے، دوسری طرف فرما رہے جہنم کا گڑھا ہے، لیکن ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ رب العزت نے آیت میں فرما دیا بے شک تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ قبر کے اندرونی معاملات کو دیکھ سکے۔ وہ آنکھوں والے اور ہیں، وہ آنکھوں والے اور ہیں، یا میرا محمد دیکھ سکتا ہے، محمد کے غلام دیکھ سکتا ہے، جن کو اللہ نے آنکھوں کی طاقت دی ہے۔
حتیٰ کہ سرکار صحیح بخاری کی حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک قبرستان میں سے ہوا. میرے آقا خچر پر ہے, سواری پر ہے, صحابہ بھی ساتھ ہے. اچانک حضور کی سواری بھٹکنے لگی, ڈر گئی. آقا علیہ السلام سواری سے نیچے اترے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, آپ نیچے کیوں تشریف لائے؟ سرکار نے فرمایا میری سواری ڈر گئی, یہ بھٹک گئی. یا رسول اللہ کیوں ڈر گئی؟ فرمایا اس واسطے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. بھئی ہم بھی قبرستان جاتے ہیں, ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ قبر کے اندر کس پر رحمت ہو رہی ہے, کس پر عذاب ہو رہا ہے. لیکن تاجدار کائنات کو اللہ نے ایسی نگاہ نبوت عطا کی ہے, میرا محبوب نگاہ اٹھائے تو جنت بھی دیکھ سکتا ہے, نگاہ اٹھائے تو قبر کے اندر کے معاملات بھی دیکھ سکتا ہے. سرکار فرما رہے کہ قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے اور میری سواری ڈر گئی. جس سواری کے نسبت سرکار کی ذات کے ساتھ ہو گئی, اللہ نے اس سواری کو بھی قبر کا اندر کا علم عطا کر دے گا, جس کی وجہ سے وہ سواری بھٹکنے لگی, ڈر گئی. اور سرکار فرمانے لگے جاؤ جا کر سرسبز و شاداب ٹہنیاں لے آؤ. 2 ٹہنیاں لائی گئی. ایک ٹہنی حضور نے ایک قبر پر رکھی, دوسری ٹہنی دوسری قبر پر رکھی. فرمایا کہ جب تک یہ سرسبز رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی, اور اللہ کا ذکر جب تک ہوتا رہے گا ان کی عذاب کے اندر کمی آتی رہے گی, اور اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا. بھئی ٹہنی ذکر کرے کیا, کیونکہ عرش ہے اللہ کا ذکر کرتی. اگر ٹہنی ذکر کرے تو قبر کے عذاب میں کمی ہو جائے, اور اگر سکی اولاد جا کر قبر پر قرآن پڑھے تو کیا عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ بولیے کمی ہوگی نا. تو پھر ہمیں جا کر والدین کی قبر پر سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں رشتہ داروں کی قبر پر جا کر سورہ ملک, سورہ واقعہ کہ جو قبر کے عذاب میں کمی لاتی ہے, اگر ایک شاہ ذکر کرے تو اس کے سبب اللہ اتنی برکتیں نازل کرتا ہے. تو اندازہ لگاؤ جب قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو لہٰذا سامعین محترم, سرکار کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا؟ یہ توجہ طلبا, عذاب کیوں ہو رہا؟ تو میرے آقا نے فرمایا عذاب اس لیے ہو رہا تھا, ان میں سے ایک غیبت کرتا تھا, غیبت چغلی, اس کی بات ادھر کر دی اور اس کی ادھر کر دی. فرمایا کہ یہ غیبت کرتا تھا, اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, پلیدگی کی حالت میں رہتا, ناپاکی کی حالت میں رہتا. ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے, جنابت کی حالت میں کئی دن گزار دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ناپاکی کے اندر رہنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ قبر کے عذابوں میں سے ایک عذاب کا سبب ہے. تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے بتا دیا واضح طور پر. تو میرے دوستو, اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. تو جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہے, اور نبیوں میں تمام رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں. تو آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ جب شہید کے بارے میں اس کو مردہ کہنا منع ہے تو پھر نبی کو مردہ کہنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اس بات پر توجہ اور غور کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کا مطلب کیا ہے, شہید کا معنی کیا ہے؟ شہید کے کئی معنی ہیں, قرآن پاک نے بیان کیے, اس میں سے 2 معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا معنی شہید کا مطلب ہے حاضر ہونا. کیا؟ سارے بولے
حاضر ہونا، جو حاضر ہو وہ شہید ہوتا۔ اب مثال کے ساتھ سمجھاؤ، آقا علیہ السلام کی صحابی حضرت جابر، ان کے والد شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ، کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ کی ہمشیرہ یا حضرت جابر کی بہن وہ تشریف لائی، روتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ، سنبھال نہیں رہی اپنے آپ کی کیفیت کا عالم یہ ہے۔ جب ان کو بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا، یا رسول اللہ یہ جابر ابن عبداللہ کی بہن ہے، یہ رو رہی ہے، اس کو صبر کی تلقین کرے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر ابن عبداللہ کی بہن صبر کر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، کیا شان عطا کی ہے؟ یا رسول اللہ کیا شان دی ہے؟ اب سنیے آقا علیہ السلام نے کیا جملہ کہا۔ میرے آقا فرمانے لگے اے جابر ابن عبداللہ کی ہمشیرہ سن، جب عبداللہ کی روح قبض ہوئی، عبداللہ کی روح کو پرواز کرنے کا وقت جب آیا، اللہ تعالیٰ کے لاکھوں فرشتے، کتنے لاکھوں فرشتوں کا وفد اس کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کیا حاضر ہوا؟ اور اس کی روح کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی موت کے وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ لہذا تو صبر کر، اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے اور اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب یہاں پر ایمانی نقطہ بیان کروں، ایک وہ شہید جب اس دنیا سے جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، فقط صرف ایک مرتبہ فرشتے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائے وہ روضہ رسول، وہ مقتد خضرا، وہ مدینہ کی پاک سرزمین جہاں پر 70,000 فرشتے صبح حاضر ہوتے اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب ایک وہ شخص جو دنیا سے جائے اور فرشتے زندگی میں ایک مرتبہ آئے وہ تو شہید بن گیا، اور جہاں قیامت تک فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے رہیں گے، حاضری دیتے رہیں گے، اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ ایک مرتبہ فرشتے آئے تو یہ مقام مل گیا، جہاں قیامت تک آتے رہیں گے، اس محبوب مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ تو اندازہ لگائے کہ جہاں روزانہ فرشتے آتے ہیں، فرشتے آئے ایک مرتبہ زندگی میں، شہید ہو گئے، اور جہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو، تو یہ جو ایک ضمن ایک بات آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آقا علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ اے جابر ابن عبداللہ، یا جابر، جابر ترمذی، فرمایا تو جانتا ہے جب تیرے بابا کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ نے کیا کلام کیا، کیا بات کی ہے اس کے ساتھ؟ جی یا رسول اللہ بتائیں کیا بات ہوئی ہے؟ اب یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ بولیے جنت میں۔ کہاں؟ جنت میں ہو رہی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں کھڑے ہو کر میرے آقا حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد کا سارا واقعہ صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ یہ سرکار کی سماعت کا عالم ہے، جو نبی جنت کے اندر ہونے والے مکالمے کو سن سکتا ہے، وہ آج منبر خضرا میں غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔ تو عقیدہ اہل سنت ایسا ویسا نہیں ہے، اس کی بنیاد حدیث مصطفیٰ، اس کی بنیاد قرآن ہے۔
اس کی بنیاد صحابہ کی اقوال ہے، اس کی بنیاد صحیح ستہ ہے، اس کی بنیاد صحیح بخاری ہے، اس کی بنیاد صحیح مسلم ہے، اس کی بنیاد سنن ابی داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، مشکات ہے۔ جتنی کتب آپ اٹھائیں گے حدیث مصطفیٰ کی، آپ پڑھتے جائیں گے، عقیدہ اہل سنت اور نکھرتا ہوا چلا جائے گا۔ ایسا عقیدہ، سچا عقیدہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ تو جانتا ہے اللہ نے جابر کے ساتھ کیا کلام کیا؟ جی یا رسول اللہ بتائیں کیا کلام کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جابر جب تیرے والد کی روح قبض ہوئی عبداللہ کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے جابر تو آج میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اے فرشتوں ایسا کرو سارے پردے ہٹا دو، سارے حجابات ہٹا دو۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے میں کلام کرتا تھا پردے کے پیچھے، کیا؟ پردے کے پیچھے کلام کرتا تھا، اور وہ مجھ سے کہتا رہا باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر نیچے آ گئے، موسیٰ نہ دیکھ سکے۔ اے جابر تجھے میں نے یہ شان عطا کی ہے، اے عبداللہ یہ شان عطا کی ہے، فرشتوں سارے پردے ہٹا دو، آج عبداللہ کو میں اپنا دیدار خداوندی عطا فرماؤں۔ شہید کا مرتبہ، شہادت کا یہ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا، جب اللہ کا جلوہ دیکھ لیا، اللہ کی زیارت کر لی، تو اب جنت الفردوس میں مقام عطا کر دیا گیا۔ کہا کہ اب جنت آپ پر واجب ہو گئی، جنت عطا کر دی گئی۔ اب جنت جب مل گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عبداللہ تجھے میں نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا، زیارت بھی کروا دی، دیدار بھی ہو گیا، اب جنت بھی دے دی گئی، نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جنت تجھے دے دی گئی۔ اب اس کے علاوہ تجھے اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ نے کیا کہا سنیے، صحیح بخاری، حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں جنت میں جنتی جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتے۔ بھئی جنت جب مل گئی، اللہ کی نعمتیں مل گئی، اللہ کی نعمت کا شاہکار مل گیا، حوریں اس کی خدمت کے لیے، فرشتے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، غلمان اس کے سامنے تشتریاں لے کر کھڑے ہیں، اور قیامت تک اس کی خدمت ہوتی رہے گی۔ اب بھلا وہ دنیا میں آنے کی خواہش کیوں کرے گا؟ فرمایا جنتی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کریں گے سوائے شہید کے، سوائے بولیے سوائے شہید کے۔ فقط ایک شہید ہے جو کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور مجھے 10 مرتبہ زندگی عطا کر، اتنی مرتبہ 10 مرتبہ زندگی عطا کر۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے جب یہ کہا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے عبداللہ اسی جنت کے لیے تو لوگ شہید ہوتے رہے، یہ جنت مل جائے، اب جنت تو تجھے مل گئی، اب دوبارہ تو دنیا میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ باری تعالیٰ جب میں شہید ہو رہا تھا، جب تیرے ملائکہ میری بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے، اور جب میری گردن پر تلوار چلی، جب پہلی ضرب لگی، اور جب سارے پردے ہٹتے گئے، اور جب میں نے تجھے دیکھا، جب میں نے تیرا جلوہ دیکھا، جب میں نے حسن خدا بندی کو دیکھا، اور اب میں نے جنت کو دیکھا، میں نے کہا جنت کی حوریں ایک طرف، جنت کے فرشتے ایک طرف، جنت کی نعمتیں ایک طرف، جنت کے محلات ایک طرف ہیں، جنت کے تمام پھل ایک طرف ہیں، لیکن باری تعالیٰ قتل ہوتے وقت، شہید ہوتے وقت جو تو نے مجھے اپنا دیدار عطا کیا تھا، اس کا جو لطف مجھے ملا ہے وہ کیف و مستی کا مزہ ایک طرف ہے،
ساری جنتیں ایک طرف مگر تیرے دیدار کا مزہ ایک طرف ہے، لہٰذا میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں تاکہ پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر میں تجھے دیکھوں، پھر جنت میں آؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر تجھے دیکھوں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ساری نعمتیں ایک طرف ہے مگر جلوہ خدا بندی کا مزہ ایک طرف ہے۔ سامنے محترم یہ سعادت کس کو ملتی ہے؟ شہید کو۔ کس کو؟ شہید کو۔ اب اس کو تکلیف نہیں ہوتی شہید کو، اب ضرب تو لگتی ہے، تلوار لگتی ہے، کبھی بازو کٹ گیا، کبھی گردن کے اندر تیر پہ مست ہو گیا۔ ہماری نظروں کے سامنے تو ایسا ہی ہے کہ یہ بڑا تڑپ رہا ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ آپ کہیں گے کہ مثال کیا ہے، اس کی وضاحت کریں، دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر زلیخا کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سورہ یوسف اٹھائے، وہ زلیخا جس نے بعد میں توبہ کی اور حضرت زلیخا بن گئی۔ پہلے زلیخا تھی، بعد میں حضرت زلیخا ہو گئی، حضرت یوسف کے ماننے والی ہو گئی، تابع ہو گئی۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ بعد میں نکاح بھی ہوا، بعد میں نکاح بھی ہوا حضرت زلیخا کا جناب یوسف کے ساتھ۔ اب چونکہ گناہ کی دعوت دی زلیخا نے حضرت یوسف کو، تو پورے مصر کے اندر افواہ پھیل گئی، یہ وہ شہزادی ہے جو غلام پر فریفتہ ہو گئی، جو غلام کو اپنے چنگل میں پھنساتی رہی، غلام کو دعوت گناہ دیتی رہی، تانے پر تانا، تانے پر تانا۔ اس نے کہا کہ یہ تانے کس طرح روکے؟ کوئی تو ایسی ترکیب لڑائی جائے کہ یہ عورتیں جو یہ شہزادیاں ہیں، جو جتنی ملکہ یہ عورتیں رہتی ہیں، سب کی سب جو بھی آتی ہے آ کر یہی بات کرتی۔ ترکیب ذہن میں آئی، کام دعوت کی جائے، سب کے ہاتھوں کے اندر پھل دیے گئے، ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئی، اور یوسف سے کہا گیا اے یوسف ایک دفعہ وہی جلوہ دکھا جو میں نے دیکھا ہے، وہی حسن یوسف دکھاؤ کہ جس کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ اگر یہ دیکھ لیتی تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ مجھے تانا دے رہی ہے کہ تم نے یہ کیا وہ کیا، اگر تم بھی دیکھ لو اس یوسف کو جو میں نے دیکھا ہے، پھر تجھے پتا چلے گا کہ یوسف کا شان کیا ہے، یوسف کا مقام کیا ہے۔ اب تشتریاں لگ گئی، میز لگ گئے، ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے گئے، چھریاں پکڑا دی گئی، کہا کاٹو، سیب کو کاٹو۔ دوسری طرف سے جناب یوسف علیہ السلام تشریف لاتے، بس جیسے ہی نظر یوسف کے حسن پر پڑی، قرآن کہتا ہے کتانا ایدیہنہ، انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ دی۔ کیا؟ انگلیاں کاٹ دی، لیکن تکلیف نہ ہوئی، خون بہہ گئے اور بول اٹھی قلنا ھذا للہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی عام بشر نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ جو حسن یوسف سامنے ہو، انگلیاں کٹ گئی لیکن تکلیف نہ ہوئی، اور جب شہید ہوتا ہے ظاہراً تلوار گردن پر چلتی ہے لیکن سامنے خدا کا جلوہ ہوتا ہے، اس کو بڑا تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہراً ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ یزیدی خوش تھے کہ ہم نے حسین کی علی اکبر کی جوانی بھی لٹا دی، ہم نے قاسم کو بھی شہید کر دیا، ہم نے عمر محمد کو بھی شہید کر دیا، ہم نے علی اصغر کے بچپنے کو بھی نہ دیکھا اور گلے کے اندر تیر پہ بس کر دیا، حتیٰ کہ گلے کو کاٹ کر امام علی مقام کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، گھوڑوں کے ٹاپ جب حضرت امام علی مقام کے جسم کو روندتے ہوئے چلے جاتے تھے، یزیدی کہتے لگا کر خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے، لیکن ان کو کیا خبر؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید حسین کو تکلیف ہو رہی ہے؟ حسین کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ حسین تو خدا کے جلوے کا مزہ لے رہا تھا، خدا کے جلوے دیکھ رہا تھا، خدا کے جلووں کا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔
کیونکہ ساری تکلیفیں محسوس ہوتی نہیں جب سامنے خدا کا حسن ہو. اللہ اکبر. تو سامنے محترم شہید وہ ہے کہ جب شہادت ہوئی تو فرشتے حاضر ہوئے، لیکن واحد امام حسین ہے. جب ان کی شہادت ہوئی تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ خود امام حسین کی شہادت کے ذات پر خود تشریف لائے. کربلا کے میدان میں شہید کی روح کو فرشتے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن امام علی مقام کی روح کو خود میرے نبی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اندازہ لگائیں کتنی بڑی شان، کتنا بڑا مقام. آپ کہیں کہ دلیل کیا؟ جامع ترمذی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضور کی زوجہ ہے، حضور کی بیوی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ام سلمہ کو فرمایا کہ یہ مٹی ہے کربلا کی. کیا ہے؟ کربلا کی مٹی ہے، سنبھال کر رکھنا. ایک دن آئے گا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب 10 محرم کا دن آیا میں نے کیا دیکھا کہ وہی مٹی خون آلود ہو چکی ہے، خون آلود. اور وہ کربلا کی مٹی کہا کہ میں تڑپتی رہی حتیٰ کہ میری آنکھ لگی، سو گئی. یہ آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی. کیا دیکھتی ہوں کہ تاجدار کائنات حضور کا جلوہ ہے، سرکار کی زیارت ہوئی. اور میں نے کیا دیکھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بکھرے ہوئے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی. وہی زلفیں جن زلفوں کی قسم رب اٹھاتا ہے واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلفوں کی قسم. وہی زلفیں جن زلفوں کو پکڑ کر حسین ابن علی کھیلا کرتے تھے. آج وہی زلفیں بکھری ہیں، ان میں مٹی ہے، غبار ہے، آلود ہے. آقا علیہ السلام کی ریش مبارک داڑھی کے اندر غبار ہے، مٹی ہے. داڑھی کا ایک بال بکھرا ہوا. اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر شیشی ہے، اس شیشی کے اندر خون ہے. ام سلمہ رو کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حالت، آپ کے سر کے اندر مٹی، آپ کی داڑھی مبارک کے اندر مٹی، آپ کا یہ بڑا گندا حال یہ کیسے ہے؟ اور آپ کے ہاتھ کے اندر یہ کیا چیز ہے؟ سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا. فرمایا ہے ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں، ابھی ابھی کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں. یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی. پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے، محبوب جہاں چاہے تشریف لا سکتے ہیں، جہاں چاہے تشریف لا سکتے ہیں. کہا ابھی ابھی کربلا کی سرزمین سے میں آ رہا ہوں. یہ کربلا کی مٹی ہے، سر پر بھی داڑھی پر بھی. اور یہ میرے ہاتھ میں جو شیشی ہے یہ ان 72 لوگوں کا خون میں نے جمع کیا جنہوں نے میرے دین کی آبرو بچائی، جنہوں نے میرے دین کو لٹنے سے بچایا ہے. یہ میں نے ان کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیا، میں محمد سنبھال کر لے آیا. پتہ چلا کہ جو اللہ کے رستے میں جو قربان ہوتے ہیں ان کے خون کی قدر کی جاتی ہے، ان کے خون کا مقام ہوتا ہے، اور وہ خون براہ راست بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ 72 لوگوں کا خون ہے جو میرے ہاتھ کے اندر شیشی ہے. یہاں پر کچھ عقل والے لوگ ہوں گے، 72 لوگوں کا خون ایک شیشی کے اندر کیسے آ سکتا؟ اب ان کے سمجھانے کے لیے ایک بات کر دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا ہے. کیا پانی ختم ہو گیا ہے؟ 1400 صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. یا رسول اللہ پانی نہیں ہے وضو کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی نہیں، جانور بھی پیاس سے بلک رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس چند قطرے ہو تو لاؤ. پیش کیے گئے. آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک
اس پیالے میں رکھا. صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے چشمے جاری ہو گئے اور ہم نے 1400 صحابہ نے پانی بھی پیا, جانوروں کو بھی پلایا, وضو بھی کیا. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن ہماری تعداد 1400 تھی, اگر 1,00,000 بھی ہوتی ایک پیالہ پانی کا کافی تھا. ارے جو نبی ایک پیالے کے اندر لاکھوں صحابہ کا پانی جمع کر سکتا ہے, وہ نبی شیشی کے اندر 72 کربلا والوں کا خون بھی جمع کر سکتا ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے, حضور کا معجزہ ہے. تو پتہ چلا کہ جب کوئی عام شہید شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, اور لیکن جب حسین شہید ہوئے تو میرا نبی خود کربلا کے میدان میں گیا اور امام علی مقام کی روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اے باری تعالیٰ لے, یہ وہ میرا حسین ہے کہ جس پر میں ناز کرتا رہا, یہ وہ میرا حسین ہے جس کو میں زبان گھساتا رہا, یہ وہ میرا حسین ہے جو میرے کندھوں پر سواری کرتا رہا اور میں مدینے کی گلیوں میں سیر کراتا رہا, یہ وہ میرا حسین ہے جس کے لیے میں نے خطبوں کو چھوڑ دیا, یہ وہ میرا حسین ہے جس کے لیے میں نے سجدے کو توڑ دیا, یہ وہ میرا حسین ہے جس کے لیے میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہا. اے اللہ, میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما, جو میرے حسین سے محبت کرے قیامت تک تو اس سے محبت فرما. آج میں نے اس حسین کو بھی تیرے راستے میں قربان کر دیا اور میرے حسین نے تیرے راستے میں سب کچھ علی اصغر بھی دے دیا, علی اکبر بھی دے دیا, 72 نفوس قدسیہ قربان کر دیے. اے باری تعالیٰ فقط اس لیے کہ تیرے دین کی سربلندی رہے, اور کربلا کے میدان کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بچانے والا کون ہے؟ حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی نے وہ شہادت کی داستان رقم کی ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے شہیدوں کو حسین کی شہادت پر ناز ہے, فخر ہے, اور یہ ناز ہے اور سر فخر سے بلند رہے گا. اور کل 14 اگست کا دن آیا تو یہ شہادت کا سلسلہ انہی ہستیوں سے چلا, اور یہ پاکستان جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے ایسے نہیں دیا. 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, اتنے 10 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے اس کی بنیادوں میں. خدا را پاکستان کی قدر کرو, اس وطن کی مٹی سے پیار کرو. بدبخت ہے وہ لوگ, نادان ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے خزانے کو لوٹا, چور ہے وہ لوگ, ڈاکو ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کو کنگال کر دیا. حقیقت میں وہ جانتے نہیں ہیں اس پاکستان پر اللہ کی بھی نظر ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی نظر ہے. انہوں نے تو کوئی کمی رہنے نہیں دی, پاکستان کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان مدینہ ثانی ہے, پاک اور ستار, یعنی پاکیزہ مطہر جگہ. اور دیکھیں کہ اس کا بانی کون ہے. ایک آپ اگر نام کی طرف توجہ کریں تو کیا نام ہے؟ محمد علی. محمد علی. تو پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کے نام کی بھی نسبت ہے اور علی شیر خدا کے نام کی بھی نسبت ہے. اور ساتھ میں جس بیٹی نے ساتھ دیا اس کا نام فاطمہ جنا ہے. پتہ چلا پاکستان کو ساتھ کرنا ہے تو محمد کا فیض بھی چاہیے, علی شیر خدا کا فیض بھی چاہیے, اور فاطمہ الزہرا کا فیض بھی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں میرے دوستوں بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے. کل کے دن پاکستان کی سربلندی کے لیے دعا بھی کی جائے گی, اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ پاکستان انشاءاللہ سپر پاور بن کے ابھرے گا, اور پاکستان کے اوپر اللہ کا جو خاص کرم ہے جو میرے نبی نے 1400 سال پہلے اشارہ کر دیا, فرمایا ہند کی سرزمین پر غزوہ ہند ہوگا, جو بھی میرا غلام اس کے اندر شمولیت کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. اور وہ ہند کی سرزمین, ہندوستان کی سرزمین, علماء نے فرمایا کہ خراسان سے کچھ لوگ نکلیں گے, کالے جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوں گے, اور وہ پاکستان میں آئیں گے
اور یہ مل کر پہلے دلی پر جا کر قبضہ کریں گے اور سارے مل کر ترکی پر ان کے ساتھ جا کر ملیں گے اور اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ پوری کائنات کے اندر اسلام کا ڈنکا بجے گا اور کہیں بھی یہودی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. ہر جگہ پر یا اللہ کا نام ہوگا یا اس کے محبوب کا نام ہوگا. تو سامعین محترم وہ وقت آنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور سے سنا اتنی فضیلت اتنا مقام اس غزوے کا تو کہا کہ میں دعا کرتا رہا اے اللہ کاش مجھے بھی غزوہ ہند میں شمولیت کی سعادت مل جائے. یہ وہ غزوہ ہند ہے جس میں صحابہ بھی شامل ہونے کے لیے دعا کرتے رہے. ہم دعا کرتے ہیں جس طرح صحابہ نے دعا کی اللہ ہمیں بھی اس میں شمولیت کی توفیق عطا کرے. اور پاکستان انشاءاللہ قیامت تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا. آپ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نہیں بھائی ڈنڈی نہ مارے تو پورا کلمہ پڑھنا ہے پورا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. آدھا کلمہ اگر آپ لاکھ مرتبہ بھی پڑھیں محمد رسول اللہ کا ایک کلمہ پورا نہیں ہو سکتا. لہذا پورا کلمہ پڑھے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ اللہ کی بھی نظر ہے اور محمد رسول اللہ کی بھی نظر ہے. پاکستان زندہ باد. اما علیہ